السلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے سچ کے ٹاپک پہ اور تھوڑا سا اس کو ایکسپلور کرنے کی ٹرائی کریں گے اور اس کا فہم لینے کی ٹرائی کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو اور سب مسلمانوں کو جو ہے اس لفظ کو اس بیہیویئر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کا فہم ہمارے دلوں میں آ جائے کہ سچ کیا ہے۔ تو اس میں دیکھا جائے تو سچ جو ہے وہ بیسیکلی ایک کسی بھی بات کا ایک ایٹریبیوٹ ہے۔ تو کوئی بھی بات جو ہم کہتے ہیں یا سنتے ہیں وہ دو طرح سے ہو سکتی ہے، یا وہ سچی ہو سکتی ہے یا وہ جھوٹی ہو سکتی ہے، اور تیسری اس میں یہ کیٹیگری آ سکتی ہے کہ وہ مبہم ہو سکتی ہے، مین دیٹ کہ اس کا ابھی کنفرم نہیں ہے کہ یہ بات کیسے ہے۔ تو ہر وہ بات جو کہی جاتی ہے تو اس بات کے جو میننگ ہے اگر وہ اپنی اصل کے ساتھ میچ کرتی ہے تو دین وہ بات سچ ہوگی، اور ہر وہ بات جس کا مفہوم یا فہم اپنی اصل کے ساتھ مس میچ کرتا ہے وہ جھوٹ ہوتی ہے۔ یعنی حقیقت پر مبنی بات سچ ہوگی اور حقیقت سے ماورا یا دور بات جو ہوگی وہ جھوٹ کہلائے گی۔ اور اس ضمن میں ایک حدیث پاک میں کوٹ کرنا چاہوں گا، اس کا مفہوم کہ جیسے گناہ کی تعریف بتائی گئی جس میں کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو یہ چاہے کہ یہ بات لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ گناہ جو ہے اگر آپ نے یہ جاننا ہو، کسی بھی کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی کام، آپ اس کام کو اس تعریف کے پیمانے میں ذرا تول لیں۔ پہلے آپ یہ دیکھیں کیا یہ کام جب میں کرنا سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو کیا میرے دل میں کوئی ایسی بات تو نہیں آ رہی کہ جس سے مجھے تھوڑا خوف یا ڈر لگ رہا ہے کہ یہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں، ایسا کچھ فیلنگ اگر آ رہی ہے آپ کے دل میں، دماغ میں۔ اور نمبر 2، کیا ایسی بات اگر میں کر لیتا ہوں ایسا کوئی کام تو کیا جب یہ لوگوں تک بات پہنچے گی تو کیا وہ مجھ سے خفا نہیں ہوں گے، میری ریپیوٹ خراب تو نہیں ہوگی؟ تو یا مجھے اگر میرے دل میں یہ خوف ہے کہ یہ بات لوگوں تک اول تو پہنچے ہی نہ، اور آپ کچھ ایسی فیلنگ فیل کر رہے ہیں تو دین جان لیں کہ ایسا ہر کام گناہ ہے۔ تو ایسے ہی جو بھی بات ہے وہ اپنی حقیقت سے منحرف ہے، اگر اس سے میچ نہیں کرتی وہ جھوٹ ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی یہی کہا گیا ہے، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اور ہمیشہ سچی اور سیدھی بات کہو۔ تو سیدھی بات آج کل کے دور میں تو اگر کوئی سیدھی بات کرتا ہے تو اس کو تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بولا فلاں، یہ وہ فلاں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ایسے بندے کو۔ بٹ میں بات پھر وہی کروں گا اگین کہ آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کو دنیا کس نظر سے دیکھتی ہے یا آپ کیا ہیں یا آپ کی لائف پہ اس چیز کے کیا اثرات آ رہے ہیں۔ آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جس کا قرآن و حدیث اور سنہ میں ہمیں حکم دیا گیا ہے اور جس کی طرف ہماری دین ہماری رہنمائی کرتا ہے، ریگارڈلیس اس کے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا سمجھتے ہیں آپ کو۔ تو اس چیز کو آپ نے خاطر میں نہیں لے کے آنا۔ تو ایسا ہی ہے، تو سچ جو ہے اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس کے مقابل جو جھوٹ ہے اس کے بارے میں وعید آئی ہے اور اس کے بارے میں ڈرایا گیا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی بھی سزا کتنی بڑی بڑی ملے گی۔ تو ایک آدمی جس کو اس چیز کا پتہ چل جائے کہ سچ کے فوائد و فضائل کیا ہیں اور جھوٹ کی وعید و نقصانات کیا ہیں، تو اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اپنی ذات میں اس چیز کو نہ لے کے آئے تو اس کو اپنے ذات کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، اور اس کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا، پرکھنا ہوگا، دوبارہ ریویو کرنا ہوگا خود کو۔ تو
سچ کی ضمن میں ایک واقعہ جو ہے وہ میرے جو ہے دل میں آ رہا ہے، آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، جب بچپن میں ایک جگہ کسی جگہ موو کرنا چاہ رہے تھے، ٹریول کرنا چاہ رہے تھے، تو ان کی جو والدہ محترمہ تھیں، انہوں نے ان کے جو کرتا تھا اس کی اندرونی سائڈ پہ، جیسے یہ میری اگر جیب ہے تو اس یہ چونکہ بیرونی سائڈ پہ ہے، آؤٹر سائڈ پہ یہ جو ہے وہ سلائی کی گئی ہے، بٹ اگر اسی جیب کو میں اندرونی طور پہ کچھ سلائی کر دوں تو وہ تھوڑی انویزیبل ہو جاتا ہے معاملات، دیکھنے والا عام بندے کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں پہ اندرونی سائڈ پہ کوئی پاکٹ ہے۔ تو انہوں نے اندرونی سائڈ پہ کچھ اس وقت جو بھی کرنسی چلتی تھی، تو وہ جو نقدی پیسہ یا درہم یا دینار جو بھی چیز تھی، انہوں نے اس کے اندرونی سائڈ پہ رکھ کے سلائی کر دی تاکہ سفر اور اس کے بعد کے آنے والے معاملات کے لیے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکیں۔ تو راستے میں جب یہ قافلہ جس ٹرائب کے ساتھ جو قافلے کے ساتھ موو کر رہے تھے، ان کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور باری باری سب لوگوں کی تلاشی شروع کر دی گئی۔ تو جب اس بچے تک کچھ ڈاکو آئے تو انہوں نے یہ استفسار کیا آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بتاؤ آپ کے پاس کچھ ہے تو ہمیں نکال کے دے دو۔ تو آپ نے ان کو یہ کہا کہ میرے پاس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کہاں ہیں، نظر تو نہیں آ رہے۔ آپ نے اشارہ کیا اپنی جیب کی طرف کہ میری ماں نے کچھ جو ہے دینار یہاں پہ سی دیے ہیں، تو آپ یہ لے سکتے ہیں۔ تو اس سچ کا جو ہے، حالانکہ وہ چھپا سکتے تھے، وہ جھوٹ بول سکتے تھے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، چونکہ بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا، وہ اپنی وہ دینار بچا سکتے تھے، بٹ ہمیں یہ سمجھانے خاطر اور ہماری قوم کی رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے ان سے یہ کتنا بڑا کام لیا کہ اس کو ایک نذیر بنا دیا گیا ہمیشہ کے لیے کہ آپ نے ان کو سچ بتایا، ریگارڈ لیس کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ سارے سکے یا دینار وغیرہ وہ لے لیتے ہیں تو ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا اور نہ جانے کیا معاملات پیش آئیں گے چھوٹی عمر میں، بٹ انہوں نے سچ بولا۔ اور اس سچ کا اللہ نے، دیکھیں یہاں پہ میں بات موقوف کر رہا ہوں لیکن آپ کو ایک نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے وہ کرنا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ بظاہر آپ کو یہی لگ رہا ہوگا کہ یہ میرا نقصان ہو رہا ہے، یہ میں کیسے کروں گا، یہ تو اتنا بڑا سمندر ہے، یہ اتنے سارے لوگ ہیں، یہ اتنی بڑی پاورز ہیں، ہاؤ کین آئی فائٹ ود آل دیٹ۔ بٹ آپ کو یہ نہیں سوچنا، اگر ان مبارک ہستی جب وہ بچے تھے انہوں نے جب یہ نہیں سوچا تو آپ نے ان کے ہی فٹ سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا کہ آنے والے رزلٹ کیا ہونے والے ہیں، کیونکہ جب آدمی رزلٹس سے یہ چیزیں اپنے ذہن سے نکال دیتا ہے تو دین جب یہ ظاہری آپ نتائج اپنے ذہن سے ختم کر دیتے ہیں، دین معجزے رونما ہوتے ہیں، دین وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ شاید بظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی اور جس کو سائنس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں اپروو کرنے سے قاصر ہیں اور قاصر رہیں گی، بیکاز ہر چیز کا ایویڈنس جو ہے وہ لازمی نہیں ہوتا۔ تو اب ہوا کیا کہ انہوں نے یہی کہا کہ میرے پاس ہیں سکے، میری والدہ نے اس طرح سی دیے ہیں۔ تو اس چیز کا ڈاکوؤں پہ اللہ نے ان کے دلوں میں، ڈاکوؤں کے دلوں میں اتنا اثر اس کا ڈالا اور روب ڈالا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی کا کہ وہ ڈاکو اپنے سردار کے پاس لے گیا آپ کو کہ یہ بچہ جو ہے اس کے پاس یہ سکے تھے، ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے، بٹ اس نے بجائے چھپانے کے ہمیں صاف صاف بتا دیا کہ میری ماں نے یہ سی دیے ہیں۔ تو اس کے جو وہ چیف تھا، جو ان کا، جو ان رابرز کا چیف تھا، اس نے پوچھا کہ آپ کی والدہ نے اور کیا کہا؟ تو آپ نے اس چیف کو بتایا کہ میری والدہ نے یہی کہا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ تو میں نے چونکہ والدہ کی بات ماننی تھی اور ہمارا دین یہی بتاتا ہے، تو میں نے اسی لیے میں نے سچ بولا کہ میرے پاس ہیں سکے، آپ لے سکتے ہیں۔ تو اس سے پھر اگلا کام دیکھیں بندے نے یہاں تک ہی کرنا ہوتا ہے، اگلا کام اللہ کا ہے۔ دلوں کو پھیرنے والی ذات اللہ کی ہے، دلوں میں ایمان ڈالنے والی ذات، اور آگے کسی بندے کو صاحب ایمان کرنا ہے اور نہیں کرنا۔ تو اذان آ رہی ہے، میں اس چیز کو موقوف کرتا ہوں۔ تو یہ چیز آگے والے معاملات اللہ کے ہیں،
تو یہ ہے سچ۔ تو دعا ہے اللہ سے کہ اللہ پاک ہمیں آپ سب کو سچ بولنے کی توفیق دے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔